فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول حالم، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے اس جرنی کو تھرو آؤٹ انجوائے کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا یہ ناول جب میں نے پہلی بار اس کو پڑھا تھا۔ ایک الگ ہی دنیا ہے اس کے اندر اور بہت ہی مزے کا تھا۔ ابھی بھی میں پڑھتی ہوں تو مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور ساری گیم اس میں وقت کی ہی تھی اور بہت مزے کا یہ ناول تھا۔ ہوپ فلی کہ میں نے آپ کو اچھے سے پڑھ کر سنایا ہو، اور میں بتا دوں کہ بہت سارے ورڈز میرے لیے نئے تھے۔ میں کون سی پروفیشنل ہوں، مجھے اتنی اردو نہیں آتی۔ میں یہی کہتی ہوں کہ میری کوئی اتنی پرفیکٹ اردو نہیں ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ خود کو امپروو کروں۔ مجھے کوئی اچھا بتاتا ہے، مطلب کوئی ورڈ میری وہ کرتا ہے، صحیح کریکٹ کرتا ہے، کریکشن کرتا ہے، تو میں اس کو صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن ایک ایسا ورڈ جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میں غلط بول رہی ہوں یا صحیح بول رہی ہوں، مطلب وہ میرے خام خیال میں ہی نہیں ہے، تو میں اس کو کیسے کریکٹ کر سکتی ہوں؟ مطلب اب مجھے نہیں پتہ، لیکن اب میں آبزرو کرتی ہوں۔ جو مطلب میں کسی کو سنوں تو میں ان کو آبزرو کرتی ہوں، اردو والے لوگوں کو جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، شاعروں کو آبزرو کرتی ہوں کہ وہ کیسے الفاظ کو ادا کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں امپروو ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی اس چیز کو کرنے کے لیے آپ کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، وقت لگتا ہے آپ کو۔ اب میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تب کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ لیں، میں اتنا ہکلاتی تھی۔ ہکلانا مینس کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں ایک فلو میں کیسے پڑھوں، لیکن اب میرا وہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ میں ایک فلو میں پڑھ سکتی ہوں۔ اگر الفاظ صحیح سے لکھے ہوں، اگر وہ مجھے پہلے سے پتہ ہو، تو میں ود آؤٹ ہیزیٹیشن میں ان کو صحیح سے پروناؤنس کر سکتی ہوں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کیا تھا، ہاں، ڈکار بولتے ہیں اس کو، اور اس کو انگلش میں بھی بولتے ہیں، یار میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا، خیر۔ تو وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ وہ کرتی ہیں یا اس طرح کا کیوں کرتی ہیں۔ یار سم ٹائمز کھانا نہ بھی کھایا ہونا تو آپ کو پھر بھی کنٹینیوسلی بولنا، اور میں صرف 1 گھنٹے کی یا 40 منٹ کی ویڈیوز ریکارڈ نہیں کرتی۔ ابھی میں صبح کی لگی ہوئی ہوں، تقریباً میں 12 بجے کی لگی ہوئی ہوں ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے، اور اس وقت کے کیا ٹائم ہو گیا، 5:21۔ میں کنٹینیوسلی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ایک ایپیسوڈ ختم کر کے، اور یہ لاسٹ والے پارٹس جتنے بھی آپ لوگوں کو 40 منٹ کے ملے ہیں، یہ آلموسٹ میں نے ایک ہی دن میں کور کیے ہیں، صحیح ہے؟ تو ایک ساتھ اتنی ریکارڈنگ کرنا، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ ڈیورنگ ریڈنگ پڑھ لو اور مجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو اس میں کوئی اتنی وہ نہیں بات ہے کہ آپ اس کو کہو کہ چھی یہ کیا بات ہے، یا وہ کیا ہے، یا آپ کیا کر رہی ہیں۔ تو مجھے نہیں اس طرح کے وہ ہوتا فیل، نہ ہی میں کوئی ایسی لڑکی ہوں کہ مجھے کچھ بھی گندا دیکھ کر میں وہ ناک پہ چڑھانا اور یہ کرنا۔ مجھے یہ حرکتیں کسی کی بھی بہت بری لگتی ہیں، اور خود بھی مجھے کرنا بہت عجیب لگتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے، میرے بولنے سے کوئی ایشو ہے جو میں یہ سٹارٹنگ میں بولتی ہوں، تو بھائی آپ لوگ پاگل تو نہیں ہو؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی جو مجھے کہتے ہیں کتنا بولتی ہیں آپ، کیا مسئلہ ہے آپ کو، کیوں اتنی باتیں کرتی ہے؟ پھر میں کہتی ہوں آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کے پاس ایک آپشن ہے، آپ کے پاس، آپ اس کو فارورڈ کر سکتے ہو۔ میں تو کبھی بھی کسی کو اس طرح میسج نہیں کرتی، اس طرح کومنٹس نہیں کرتی کہ بھائی آپ کیوں بول رہے ہو، آپ کو نہیں پسند، آپ کے پاس چوائس ہے، آپ فارورڈ کر دو۔ میں آپ لوگوں کی منتیں تو نہیں کر رہی، لیکن میرے بہت سارے ایسے سبسکرائبرز ہیں جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جن کو ہوتا ہے کہ وہ میری روٹین کے بارے میں وہ جانے کہ میں آج کل کیوں نہیں سنا رہی۔ لیکن خیر یہ مجھے اس ویڈیو میں نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ لینتھی ناول ہے، تو اب اختتام ہو چکا ہے اس چیز کا، تو پلیز کائنڈلی تھوڑا میچور بیہیویئر دکھایا کریں۔ یہ کوئی آؤٹ آف دی وے جا کر باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی اتنی بھی وہ اسپیشل باتیں نہیں ہیں کہ جو مطلب مجھے ضرور کرنی چاہیے۔ میں تو کوئی پروٹوکول نہیں دیتی، میں جس طرح سے میں اکثر پڑھتے پڑھتے لیٹ جاتی ہوں، تو لیٹتے ہوئے سم ٹائمز میرا سر ٹکرا جاتا ہے، اس کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ہے، آپ لوگ مت سنیں یار، صحیح ہے؟ میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ رہنا چاہے نا، اس کو آپ کو رہنا ان دا سینس کہ جس کو آپ کے ساتھ رہنا ہے، یا جس کو آپ کی باتیں سننی ہے، یا جس کو آپ کے ناول سننے ہیں، ان کو کوئی پرابلمز نہیں ہوں گی، ان کو آپ کی بری باتیں بھی اچھی لگیں گی، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا،
नोबडी इज़ परफेक्ट, और ना मैं कहती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ। मेरी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मैं बहुत गलत भी बोल जाती हूँ, और मुझे इंग्लिश पढ़ते हुए बहुत इश्यूज़ आते हैं। इंग्लिश जब उर्दू में लिखी होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा होती है। ना मेरी इंग्लिश की कोई प्रोनंसिएशन अच्छी है, ना कोई मैं सही से इंग्लिश वर्ड्स बोल पाती। इनफैक्ट मुझे इंग्लिश ही नहीं आती, मैं ये कह रही हूँ, और उसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मुझे इतना वो फील नहीं है, मुझे वो कम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं वो चीज़ें सीखती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी है। इंग्लिश मुझे कभी किसी दौर में लगा कि हाँ मुझे इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो मैं वो भी कर लूँगी। मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। अगर मैं उसको टाइम दूँ, मैं वक्त दूँ, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि थोड़े मैच्योर बने और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। हर एक के हालात कैसे हैं, वो कैसे टाइम निकाल रहा है, वो कैसे आप लोगों को टाइम दे रहा है। ये पूरा नावल मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी गलती है कि मुझसे वो, अब तो मेरे साथ कुछ हो जाए ना, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी हो जाए, तो मैं उनको वो बॉदर ही नहीं करती हूँ। मुझे वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे मूव ऑन करना अच्छा लगता है। मुझे चीज़ों पर वो दुखी रहना और चीज़ों के बारे में सोचे रहकर खुद को डिप्रेस्ड रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे साथ कभी कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा मेरा नुकसान हो जाता है, तो मैं मूव ऑन करने पर बिलीव रखती हूँ। मैं उस चीज़ पर स्टक नहीं रहती। अब एक नावल था, मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने कहा कि उसके पास एपिसोड्स हैं, तो मैंने कहा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, चलो कुछ एपिसोड्स तो मुझे मिल ही जाएंगे। तो मैंने उनसे ली, उन्होंने मुझे दी, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे दी और वो बहुत अच्छे से, मतलब मेरा काफ़ी टाइम उससे निकल गया। तो उसके बाद वाली एपिसोड्स मुझे खुद रिकॉर्ड करनी पड़ी हैं, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। अगर आप लोग खुद सोचो कि एक ऐसा नावल जो सारी ऑडियंस सुनेंगी, और एक ऐसा नावल जो कुछ लोग ही सुन रहे हैं, और वो है भी बहुत लेंथी, तो मेरे लिए क्या चीज़ बेनिफिट है। मुझे वो शॉर्ट वाला पढ़ना चाहिए या वो लॉन्ग वाला पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग इस चीज़ को बॉदर नहीं करते। ओके, अब हम इस आखिरी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अस्पताल का कमरा मुख्तलिफ रंगों का इम्तजाज लिए बाहर से आती रोशनी से मुनव्वर था। टीवी स्क्रीन पे एक ही खबर बार बार दिखाई जा रही थी। अब तो न्यूज़ कास्टर की आवाज़ से उकता के तालिया ने स्क्रीन म्यूट कर दी थी। खुद वो बेड पे उठ के बैठी थी। बेड के साथ जुड़ी ट्रे सामने सेट कर रखी थी, जिस पे खाने के बर्तन सजे थे। वो अभी तक अस्पताल के गाउन में मलबूस थी। खुले बाल कानों के पीछे अर्स रखे थे और चेहरा कमज़ोर वीरान सा लगता था। वो बेतवजही से सूप के चम्मच भर के पी रही थी। दीवार के साथ एडम खड़ा था, सीने पे बाजू लपेटे, दीवार से टेक लगाए वो गर्दन मोड़े स्क्रीन को देख रहा था। इस्तीफ़ा देने के अलावा भी इस मसले का हल निकाला जा सकता था, वो अफसोस से बोला। तो तालिया ने नज़रें उठा के उसे देखा। वो वान फाते हैं, उनका ज़मीर ऐसे मुतमईन ना होता। मगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, वो महज एक गलती थी। अगर मैं उनकी जगह होता तो ऐसा ना करता, इससे ज़्यादा अच्छा हल निकालता। चलो कम अज़ कम अब सारे मुल्क के एंकर्स हर वक्त ये तो नहीं कहेंगे कि अगर मैं उनकी जगह होता तो ये कहता। वो तल्खी से मुस्कुराई। उन्होंने खुद को हर चीज़ से आज़ाद कर लिया। एडम ने चेहरा मोड़ के तालिया को गौर से देखा। आपको अफसोस नहीं है कि उन्होंने खुद को अपने ख्वाब से दूर कर लिया? वान फाते कभी भी लाउंज लिजर्ड बन के नहीं रह सकते। वो एक ख्वाब से दस्तबरदार होकर दूसरे के लिए जदोजहद शुरू कर देंगे। मैं उनको जानती हूँ। फिर उसने प्याला परे धकेला और सोचती नज़रों से एडम को देखा। जब तुम मेरे पास उस तारीख गली में आए थे तो क्या मीशा वहाँ नहीं थी? मीशा से ऑब्सेस होना छोड़ दीजिए। वो ना उस गली में थी, ना ही शायद इस मुल्क में होगी। वो सब आपकी हेल्यूसिनेशन थी। जब मैं वहाँ आया तो आप तन्हा थी और ख़ुद से बोल रही थी, और आप बार बार गली के सिरे को देखती थी, जैसे वहाँ आपको कोई और नज़र आ रहा था। तालिया ने उसके कनपटी को छुआ। मगर मैं कैसे बच गई? मुझे तो ज़ुल्किफ्ली ने जहर दिया था। आपको किसी ने जहर नहीं दिया था। कचरे के कैन से किसी गली सड़ी चीज़ के फ्यूम उठ रहे थे। शायद इसी से आपकी तबीयत ख़राब हुई, या शायद कोई गलत चीज़ खाने से फूड पॉइजनिंग। तो वो ज़ुल्किफ्ली का जादू नहीं था। उसने तकिए से सर टिकाया और आंखें मूंद ली। नहीं तालिया, वो कोई जादू नहीं था। और वो ख़त, वो बेशक ज़ुल्किफ्ली ने लिखा था, लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या मीशा पकड़ी गई कहीं और से? वो बंद आंखों से बोली।
نہیں، ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے بھی نہیں۔ اس کی تلاش کروانا وان فاتح کو بے عزت کروانے والی بات ہے، اور اب ویسے بھی وہ پردھان منتری نہیں رہے تو یہ کیس ٹھپ ہو جائے گا اور میشا کبھی پکڑی نہیں جائے گی۔ وہ آنکھیں موندے بڑبڑائی، اور خدا کرے وہ میرے خوابوں اور تخیل میں آنا بھی چھوڑ دے۔ میشا کو بھول جائیے، کچھ مجرم کبھی نہیں پکڑے جا سکتے۔ جب اس کا وقت آئے گا وہ حساب دے گی۔ کیا آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وقت کے انتقام بہترین ہوتے ہیں؟ تالیہ خاموش رہی، ایسے لگا جیسے وہ سو گئی تھی۔ چلیں اب آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں۔ ایڈم نے سینے پہ بندھے بازو کھولے اور ایک افسوس بھری نظر اسکرین پہ ڈالی اور سر نفی میں ہلایا۔ میں ان کی جگہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ تالیہ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کی بصارت کے پردے پہ ایک منظر ابھر رہا تھا۔ دوائیوں کا اثر جیسے جیسے کم ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ منظر صاف ہو رہا تھا۔ دھند چھٹ رہی تھی۔ وہ کوڑے کے ڈمپسٹر کے ساتھ دو زانوں بیٹھی تھی۔ اس کا جسم مفلوج ہو رہا تھا، آنکھیں دور گلی کے سرے پہ جمی تھی جہاں ایک سفید ہرن کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میشا اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی تھی۔ پھر اس نے تالیہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ تالیہ کی پلکوں میں جنبش نہ ہوئی۔ میشا نے دھیرے سے اس کی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا فون نکالا۔ اسکرین روشن تھی، شاید فون کب سے بج رہا تھا۔ اس نے اسے ان لاک کر کے کان سے لگایا۔ تاریکی اور سناٹے میں وہ فون سے آتی آواز مدھم سے سن سکتی تھی۔ چیتالیہ، وہ خط، وہ زہریلا ہے، اسے آپ کے باپا نے نہیں لکھا۔ ہامتی کامتی آواز ایڈم کی تھی۔ مجھے پتہ ہے ایڈم ڈیئر، میشا سرد لہجے میں کہتے ہوئے اٹھی، لیکن آپ کو دیر ہو چکی ہے۔ تالیہ پہ زہر اثر کر چکا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے اٹھی اور چند قدم کے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس کی تالیہ کی طرف پوچھ تھی۔ فون سے آتی آواز رک گئی۔ وہ صرف میشا کی آواز سن سکتی تھی۔ میں تالیہ کے ساتھ ہوں، مسز شیلا کامل کے گھر کی پچھلی گلی میں، ایک ڈمپسٹر کے ساتھ ہوں۔ اچھا؟ وہ رک کے سنتی رہی۔ تالیہ کی نظریں ہند پہ جمی تھی۔ وہ اب پلٹ رہا تھا۔ ذوالکفلی کے زہر کا تریاق کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ذوالکفلی کے۔ ظاہر ہے میں اسے لا سکتی ہوں۔ میں چوری کرنا جانتی ہوں۔ وہ سر سانسی۔ خیر، اگر آپ کو تریاق چاہیے تو وان فاتح سے کہیے کہ میرا کیس بند کر دے، میری فائل کلوز کر دی جائے، کوئی مجھے تلاش نہیں کرے گا، مجھے آزادی سے رہنے دیں۔ نہ آپ میرے راستے میں آئیں گے نہ میں آپ کے۔ آپ تالیہ کو ہسپتال لے کر جائیے، آپ کو آپ کا تریاق میں پہنچا دوں گی۔ میں نے کہا نا، میں پہنچا دوں گی، لیکن میری اور آپ کی ڈیل خفیہ رہے گی۔ ہرن پلٹ چکا تھا، سیاہی میں اس کی سفیدی غائب ہو چکی تھی۔ تالیہ کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ پلکوں کی ذرا سی جھری سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ میشا جھک کے اس کی جیب میں فون ڈال رہی تھی۔ پلکیں بند ہونے سے پہلے اس نے دیکھا وہ اب گلی کی دوسری سمت میں جا رہی تھی۔ وہاں ابھی سفید ہرن غائب ہوا تھا۔ اسے پیچھے گلی میں ایک ساتھ بہت سے لوگوں کی آوازیں آئی تھیں۔ دروازے کھلے، کوئی اسے پکار رہا تھا۔ پولیس کے جوتوں کی آواز، ایمبولینس کے سائرن، ایڈم کی آواز، لیکن اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ تالیہ نے آنکھیں کھولی۔ وہ اب کمرے میں اکیلی تھی۔ بالآخر خواب اور حقیقت میں فرق کرنا اس سے آ گیا تھا۔ تالیہ مراد کا اپارٹمنٹ آج 2 دن بعد آباد ہوا تھا۔ لیونگ روم کی بتیاں روشن تھیں۔ وسط میز پہ ٹوکری میں اس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ کی کاپی رکھی تھی۔ ساتھ چائے کا بھرا ہوا مگ پڑا تھا۔ وہ سیاہ اور سفید لمبے فراک میں ملبوس تھی۔ بالوں کی چھوٹی سی فرنٹ چوٹی بنا رکھی تھی۔ چہرہ پہلے کی نسبت بہتر لگتا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اداس مسکراہٹ سے اس پاسپورٹ اور ٹکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ فلائٹ کل رات کی تھی۔ اس نے ایڈم اور داتن کو پرسوں کا وقت بتایا تھا۔ وہ ان کو درست وقت نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے پیچھے آئے۔ وہ لوگ اگر اس کے پیٹھ پیچھے میشا سے ڈیل کر سکتے تھے تو وہ بھی اپنے فیصلے تنہا کر سکتی تھی۔ دروازے پہ گھنٹی ہوئی تو وہ چونکی، کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اس وقت کون؟ وہ اٹھ کے دروازے تک آئی، پھر میجک آئی سے باہر جھانکا، پھر گہری سانس لے کر پیچھے ہوئی اور دروازہ کھولا۔ سامنے فاتح کھڑا تھا، سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ آپ کیسے ہیں داتو سری؟ پھر رکی۔ اب تو آپ کو داتو سری نہیں کہنا پڑے گا نا؟ جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تھا تو میں اس ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا۔ وہ خود ہی آگے بڑھایا۔ اسے پیچھے ہونا پڑا۔ اندر آ کے وہ طاہرانہ نگاہوں سے گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اور جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تھا تو تم بہت امیر تھی، پھر اتنا چھوٹا اور عام سا فلیٹ۔ لیونگ روم کے وسط میں کھڑے ہوئے فاتح نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سیاہ سفید فراک والی لڑکی مسکرا کے کندھے اچکاتے ہوئے سامنے آئی۔ حالم کو اونچے گھروں کا اب شوق نہیں رہا، ویسے بھی یہ ایک عارضی ٹھکانہ تھا۔ پھر کچن کاؤنٹر کی سمت چلی گئی۔ چائے پئیں گے؟ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ جو لوگ چائے کو انکار کرتے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ مسکرا کے کہتا ہوا آگے آیا
اور بڑے صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ میشا کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ فاتح کی طرف پشت کیے وہ کتیلی میں چائے کا پانی رکھتے ہوئے بولی۔ میں پردھان منتری نہیں ہوں، اس لیے مجھے کچھ علم نہیں، وہ بظاہر لا علمی سے بولا۔ تالیہ مسکرا کے رہ گئی۔ کچھ باتوں کا کہا رہ جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کیا تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں فاتح، میں آپ سے شاید پہلے بھی ناراض نہیں تھی، وہ صرف وقتی غصہ تھا، اب تو یاد بھی نہیں کہ کس بات پہ تھا۔ وہ سر جھٹک کے اب مگ نکال رہی تھی، ابلتے پتوں کی مہک سارے میں پھیل گئی تھی۔ تو پھر جا کیوں رہی ہو؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ تالیہ کے کام کرتے ہاتھ رک گئے، حلق میں ایک گولا سا اٹکنے لگا، پھر اس نے تھوک نگلا، آنسو بھی نگل لیا اور کتیلی اٹھا کے اسے مگ میں انڈیلنے لگی۔ کیونکہ مجھے اس ملک میں نہیں رہنا اب۔ سنہری دھار اب مگ میں گر رہی تھی، اس سے بھاپ اڑاتی خوشبو اوپر اٹھ رہی تھی۔ کنکھیوں سے اس نے دیکھا وہ ٹوکری میں رکھے اس کے کاغذ دیکھ رہا تھا۔ یا شاید تم چناؤ نہیں کر پا رہی؟ میں نے چناؤ کر لیا ہے۔ وہ مگ ٹرے میں لیے سامنے آئی اور انہیں میز پہ رکھا، پھر فاتح کے مقابل صوفے پہ بیٹھی۔ وہ نارمل لگ رہی تھی، نہ پریشان نہ اداس۔ دونوں کے درمیان اب ایک میز حائل تھی اور 2 چائے کے مگ۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے روکنے آئے ہیں، یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے اپنی کرسی بچانے کے بجائے مجھے بچانے کا انتخاب کیا، لیکن میں نے وہ کاغذ آپ کو اس لیے دیے تھے تاکہ آپ انہیں سائن کر کے ہمارے درمیان سے مجبوری کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آپ اور میں کبھی بھی ساتھ نہیں چل سکتے، ہم 2 بہت مختلف لوگ ہیں۔ میں آپ کی طرح سفید نہیں ہوں، میں سیاہ بھی نہیں ہوں، میں اس کے درمیان کچھ ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ آپ بھلے اس کاغذ پہ سائن کریں یا نہ کریں، آپ مجھے جانے سے نہ روکیے۔ آپ تالیہ کو تالیہ کی تلاش کے سفر میں جانے دیں۔ کیا تم نے ابھی تک خود کو تلاش نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ چائے کے مگ ہنوز چھوئے رکھے تھے۔ تالیہ کا ذہن بھٹکا، اسے سبز آنکھوں والا سفید ہرن یاد آیا۔ نہیں، میں ابھی تک خود کو جان نہیں پائی ہوں۔ میں ایک پیچیدہ انسان ہوں فاتح، بہت پیچیدہ۔ مجھے ایک لمبے عرصے کے لیے اس سب سے دور جا کے خود کو سمجھنا ہے۔ اور تم کہاں جاؤ گی؟ مختلف ملکوں میں، مختلف تہذیبوں کے درمیان، ماضی کی یادوں اور حال کے لوگوں کے درمیان مجھے وقت گزارنا ہے۔ مجھے یہ دنیا بہت مشکل سے واپس ملی ہے۔ ہماری یہ دنیا جادوئی دنیا ہے فاتح۔ میں اس دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں، میں ایک بیک پیک کے ساتھ کچھ بھی جمع کرنے کی تمنا کیے بغیر پہاڑوں پہ چڑھنا چاہتی ہوں، سمندروں کا سفر کرنا چاہتی ہوں، وہ کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی۔ اور کیا ہے جو تم نہیں کرنا چاہتی؟ یہ کون گیمز، یہ ناٹک، یہ حالم والے کام، میں ان سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ میں اسپین کے کسی کیفے میں سوپ بنانا چاہتی ہوں، میں پراگ کے کسی قلعے کے سامنے پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے کسی سفر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ مجھے ابھی چند سال اپنی تلاش کے سفر پہ نکلنا ہے۔ تالیہ، وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں تھا، یعنی وہ جو تم نے میشا کے متعلق کہا، تم کھل کے کہتی تو میں مان جاتا، مگر اس وقت ماحول کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ ہمارے درمیان تلخی در آئی، ورنہ میرے جاتے ہی آپ نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو میشا کو چیک کرنے کو کہا ہوگا۔ مجھے بعد میں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ میں نے کہا نا، اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ ہم کیوں لڑے تھے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے اور یہ کہ تم میرے پاس رہو، تو کیا تم رک جاؤ گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کا دل کمزور پڑنے لگا، لیکن نہیں، آج اسے مضبوط رہنا تھا۔ آپ یہ نہ کہیے، میں رکنا نہیں چاہتی۔ فاتح نے شکست خوردہ انداز میں گہری سانس لی۔ کیا تم کبھی واپس آؤ گی؟ میں نہیں جانتی فاتح، لیکن میں آپ کو پوسٹ کارڈز بھیجا کروں گی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائی۔ اور تم اس پوسٹ کارڈ پہ واپسی کا پتہ تحریر نہیں کیا کرو گی۔ میں سمجھ گیا۔ اس نے جھک کے مگ اٹھایا اور واپس پیچھے ہوتے ہوئے گھونٹ بھرا۔ چائے قدرے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ آپ وہ کاغذ سائن کریں یا نہ کریں، اب مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تالیہ کی زندگی میں اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے شانے اچکائے اور اپنا کپ اٹھایا۔ اس کی چائے گرم تھی، یا شاید ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ تمہیں مجھ سے ہمیشہ یہ گلہ ہوتا تھا کہ میں تمہیں بچانے نہیں آتا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے لگی، لیکن فاتح نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اور مجھے خود سے یہ گلہ ہے کہ فاتح نے پچھلے 6 سال سے بلکہ 6 صدیوں سے تالیہ مراد کو بچانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ تالیہ نے پلکیں جھکا دی۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کا چناؤ نہیں کر سکی۔ ہم 2 بہت مختلف لوگ ہیں، ہم کبھی بھی ساتھ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ کیا تم کوشش بھی نہیں کرنا چاہو گی؟
तालिया ने चेहरा उठा के उसे देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। क्या तुम अभी तक नहीं समझ सकी कि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम इंसान हो तालिया? वो कह रहा था और उसके अंदर कुछ मोम की तरह पिघलने लगा था। नहीं, उसे पिघलना नहीं था, वरना वो कभी खुद को इस मुल्क से आज़ाद नहीं कर सकेगी। उसे यहाँ से दूर जाना था, बहुत दूर। तुम सोचती हो कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह है या नहीं? क्या तुम्हें अभी तक इल्म नहीं हो सका कि मेरी ज़िंदगी एक लंबे अरसे से सिर्फ तुम्हारे गिर्द घूम रही है? जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, हर चीज़ तुम्हारे मुतल्लिक होती थी, हर कदम, हर काम। चाहे फ़ातिह को याद था या वो भूल गया था। फ़ातिह रामज़ल की ज़िंदगी तालिया मुराद के गिर्द घूमने लगी थी। क्या तालिया मुराद को भूल गया है कि फ़ातिह उसके पीछे इस दूसरी दुनिया तक गया था? मगर फिर हमारे दरमियान 6 साल आ गए। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई और तालिया को भूल गया कि फ़ातिह ने 6 साल पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन फिर मैंने वो इस्तीफ़ा ले लिया था। मैंने खुद को संभाला और दोबारा इलेक्शन लड़े थे। मैं अपने ख्वाबों की तरफ इसलिए चल पड़ा क्योंकि तुम ये चाहती थी, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं किसी ट्रॉमा का शिकार होकर इस सब को नहीं खोऊंगा, जिसके लिए मैंने बरसों मेहनत की है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम कहाँ हो, मगर इन 6 सालों में मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया था। मुझे यकीन था किसी एक दिन दरवाज़ा खुलेगा और सामने तुम होगी, या फ़ोन बजेगा और मैं उसे उठाऊंगा और आगे से तुम बोलोगी। मैंने कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि तालिया वापस नहीं आएगी। इन 6 सालों में मुझे तुम्हारी एक एक बात याद आती रही। तालिया मुराद की याद तालिया से बड़ी होती गई। तुम्हारी कई बातें अज़बर हो गई मुझे। तुम्हें पढ़ने का फ़न आ गया मुझे। अब मैं जा रही हूँ। अब इन बातों का फ़ायदा? हाँ, तुम जा रही हो, अब क्या फ़ायदा? उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पे मलाल था, सिर्फ मलाल। मैं ये नहीं कहूँगा कि तालिया मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत है जो किसी से नहीं की होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमने 2 दुनियाओं का सफ़र एक साथ किया है। अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों मुख्तलिफ इंसान हैं या हमारी ज़िंदगियों में एक दूसरे के लिए जगह नहीं है, तो तुम ना मुझे जानती हो ना खुद को। तालिया की आंख से एक आंसू गिरा और गाल पे लड़का, लेकिन उसने तहिया कर रखा था कि वो नहीं पिघलेगी। फ़ातिह जो भी कहे वो खुद को मजबूत रखेगी। मैंने खुद को चुना है। मैं अपने लिए सफ़र करना चाहती हूँ। मैं शायद कहीं साल तक वापस ना आऊँ। आप मान लें कि आप मेरा इंतज़ार नहीं कर सकेंगे। वो मुस्कुराया, फिर खड़ा हो गया। तुम्हारे ख्याल में 6 साल मैंने और क्या किया है? वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फ़ातिह को उम्मीद थी कि वो उसे रोक लेगी। वो कहेगी कि इतना सब कुछ होने के बाद अब तालिया फ़ातिह को छोड़ के नहीं जा सकती। वो छोटे छोटे कदम उठाता दरवाजे तक आया, डोर नॉब पे हाथ रखा, लेकिन तालिया ने उसे नहीं पुकारा। वो अपनी जगह बैठी लब दांतों से काटती रही। वो अपना चुनाव कर चुकी थी। फ़ातिह दरवाजे से बाहर निकल गया। उसका दिल बोझल था। कॉफ़ी शॉप के काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल्स पे उस सुबह मुख्तलिफ लोग बैठे अपनी अपनी कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आज सुबह से बारिश हो रही थी। ऐसे में शॉप के अंदर फैली रोस्ट हुए कॉफ़ी बीन्स की महक ने माहौल बहुत बना रखा था। बाहर सीता एक के बाद एक कॉफ़ी कप काउंटर पे रखती आवाज़ें लगा रही थी। हर कप पे कॉफ़ी लेने वाले का नाम लिखा था। अंचे साहिर, मिस्टर साहिर। मसरूफ़ से अंदाज में उसने आवाज़ लगाई तो काउंटर की तरफ पुश्त किए खड़ा शख्स उस जानिब घूमा। उसने स्याह कोट के ऊपर स्याह हैट पहन रखा था। मुस्कुरा के उसने टिश्यू से कप थामा और उसे लिए शॉप के कोने में बनी एक मेज़ तक आया। अपनी कॉफ़ी रख के काउच पे बैठते हुए उसने आम से अंदाज में कहा, मैं काफ़ी देर से तुम्हें अपना पीछा करते देख रहा हूँ पतरी तालिया। तुम सामने आ सकती हो? ज़ुल्किफ़ली ने मुस्कुरा के चेहरा ऊपर किया। उसकी चमकती आंखें मतलाशी अंदाज में इर्द गिर्द घूमी और फिर वो उसे नज़र आ गई, एक ज़ैतून के पीछे से निकलती तालिया। उसने गुलाबी फूलदार फ्रॉक के ऊपर सुरमई हैट पहन रखा था। उसके हैट में लगा फूल और साथ जुड़ी मोतियों की लड़ी भी सुरमई थी। बाल जुड़े में बंधे थे और आंखों में गुस्सा था, तनफुर था। मैं तुमसे आज एक आखिरी बात करने आई हूँ। वो जारहाना अंदाज में सामने वाले काउच पे बैठी और मेज़ पे अपने दोनों हाथ रखे। मैं सुन रहा हूँ, मगर इतने गुस्से में क्यों हो? ज़ुल्किफ़ली ने मुस्कुरा के चीनी का पैकेट उठाया और कॉफ़ी में छिड़का, फिर स्टिक से उसे हिलाया, फिर ढक्कन बंद करके नज़रें उठाई तो वो उसी तरह उसे घूर रही थी। वैसे तुम अभी तक गई नहीं, तुम्हारी आज फ़्लाइट है ना? उसने एक घूंट भरते हुए महज़ूज़ अंदाज में तालिया को देखा। तुमने मुझे जहर क्यों दिया? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था? दोनों में कोई फ़र्क है क्या? पहले तुमने मेरे बाप को अपने जादू में धकेला, फिर मुझे। तुम्हारे पास सारे सवालात के जवाब थे, लेकिन तुम ज़ुल्किफ़ली, तुम हम सब को अपनी उंगलियों पे कठपुतलियों की तरह नचाते रहते रहे, देखते रहे। वो चबा चबा के कह रही थी। उसके अंदाज में गुस्से के साथ बेबसी भी थी।
تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بہت طاقت ہے، تم ہمیں ناکام ہوتے دیکھتے رہو گے۔ تم نے سب کچھ کیا، میں نے سب کچھ سہا۔ اوہ، تو یہاں وکٹم تم ہو؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ ذوالکفلی سنو میری بات۔ وہ آگے ہوئی اور مٹھی میز پہ زور سے رکھی۔ تمہاری اور میری لڑائی آپس میں تھی، تم فاتح کو درمیان میں کیوں لائے؟ کیا تم اب تک یہ نہیں سمجھ سکی ہو کہ تم اور فاتح الگ نہیں ہو؟ اس نے افسوس سے کہتے ہوئے گھونٹ پڑا۔ اس کی چمکتی آنکھیں محظوظ لگ رہی تھی۔ تالیہ لب بھینچے ضبط سے اسے دیکھتی رہی۔ تم نے فاتح سے ان کی کرسی چھینی صرف مجھے ہرٹ کرنے کے لیے، اور میں کامیاب ہو گیا۔ اور تم نے وہ خط لکھا مجھے گلٹ میں مبتلا کرنے کے لیے۔ جانتے ہو میرے دل پہ کیا گزری تھی؟ اور میں دوبارہ سے کامیاب ہو گیا۔ اور تم نے مجھے زہر دینا چاہا، لیکن میشا نے فاتح کے ساتھ ڈیل کر لی۔ تمہاری ایک اور اسٹوڈنٹ نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ میں پھر بھی ناکام نہیں ہوا۔ تمہیں تمہارا سبق مل چکا ہے، اور اس کا سبق میں دے دوں گا۔ وہ گھون بھرتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولا۔ تم اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تمہیں یہ بتانے کہ میں اس جنگ کو ختم کر رہی ہوں۔ انٹرسٹنگ، لیکن کیوں؟ کیا تم میرا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، یا تمہارا خیال ہے کہ تم اس ملک سے چلی جاؤ گی تو میں تمہارے پیچھے نہیں آ سکوں گا؟ میں دنیا کے ہر ملک، ہر جزیرے تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ دیکھو ذوالکفلی، اس نے بے بسی بھری سانس لی اور ذرا دھیمے انداز میں کہنے لگی، تم میرے پیچھے نہیں آ سکتے، لیکن میرے کچھ اپنے ابھی یہاں موجود ہیں، اور مجھے ہرٹ کرنے کے لیے تم ان کو نقصان پہنچاؤ گے۔ مجھے معلوم ہے۔ میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ تم ایسا مت کرو۔ میری تمہاری جو بھی لڑائی ہے اسے یہی ختم کر دو۔ کیا تم مجھ سے معافی مانگ لو گی؟ اپنے استاد کو دھوکہ دینے کی معافی؟ معافی؟ وہ طنزیہ مسکرائی اور پیچھے ہوئی، سر پہ رکھا ہیڈ ترچھا کیا۔ میں تمہیں ایک دفعہ ایک نصیحت کرنے آئی ہوں۔ میں سن رہا ہوں۔ اس نے کپ رکھا اور بظاہر پوری توجہ سے اسے سننے لگا۔ جانتے ہو انسان کو سب سے زیادہ اس کا کون سا عضو مشکل میں ڈالتا ہے؟ اس کی زبان۔ زبان سارے جھوٹ گھڑتی ہے، زبان ساری تکلیف دہ باتیں کرتی ہے، زبان انسان کو بناتی ہے، زبان اسے تباہ کرتی ہے، مگر یہ بغیر ہڈی کے نرم سا ٹکڑا ایک اور بھی کام کیا کرتا ہے۔ کیا؟ جادو۔ وہ مسکرائی، اس کی آنکھیں چمکی۔ ابھی دنیا میں وہ جادو نہیں بنا جو آنکھوں یا ہاتھ کے اشارے سے ہو سکے۔ سارے جادو زبان سے ہوتے ہیں، سارے منتر اس زبان کو ہلا کے پڑھنے ہوتے ہیں۔ وہ آگے کو جھکی اور اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ اور میں تم سے تمہاری زبان چھیننے آئی ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ مسکرا کے بولا۔ باہر سیتا کو 1000 رنگت دیکھ کر ذوالکفلی کی رنگت بدلی۔ اس نے چونک کے اپنے کپ کو دیکھا، پھر اس کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تم نے ایک دفعہ پہلے بھی مجھے زہر دینے کا ناٹک کے الفاظ اٹک گئے۔ اس نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ کیا ہوا؟ دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے نا؟ وہ ہمدردی سے دھیرے سے بولی۔ بلکہ زبان مفلوج ہوتی جا رہی ہے نا۔ اب تم کیسے بولو گے؟ اور بولو گے نہیں تو جادو کیسے کرو گے؟ اور جادوئی زہر کیسے بناؤ گے؟ وہ خان صاحب، اس کی آواز گھٹی گھٹی سے نکلی۔ اس نے ہاتھ سے تالیہ کی طرف اشارہ کیا اور زبان ہلانی چاہی۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھے گئی۔ زبان کے بغیر سارے جادو ادھورے تھے۔ صرف تم نہیں ہو جسے قدیم زمانے کی دوائیاں بنانی آتی ہیں، اور یہ دوا تو بہت آسان تھی، صرف تمہاری زبان سے چمٹ گئی اور اسے مفلوج کر دیا۔ اب اگر تم جادو نہیں کر سکو گے تو ساحر کیسے کہلواؤ گے؟ بم پورو کے کیسے رہو گے؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے پانی کا گلاس گھٹا گھٹ پی لیا، پھر بولنے کی کوشش کی، لیکن زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں میز پہ مارنے لگا۔ اور اس دوا کا کوئی تریاق بھی نہیں ہے۔ زبان کے زہر کا تریاق ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا ساحر۔ وہ تلخی سے مسکرائی اور اٹھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہوں۔ اگر ہوتی تو تم سے صلح کر لیتی۔ میں سیاہ گھوڑے والی شہزادی بھی نہیں ہوں، ورنہ تمہیں جان سے مار دیتی۔ میرا رنگ کچھ اور ہے، ان دونوں کے درمیان کا۔ اس نے سرمئی ہیڈ سر پہ سختی سے جمایا اور میز کے پیچھے سے نکلی۔ وہ اب سر جھکا کے کھانس رہا تھا۔ اگر تم کبھی جادو نہیں کر سکو گے نہ لوگوں کی زندگی سے کھیل سکو گے، اور جب تم جادو نہیں کر سکو گے تو تمہارے ہاتھ وقت کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، پمبورو ختم ہو جائیں گے۔ اب وقت کے چکر میں کسی کی زندگی برباد نہیں ہوگی۔ تم اپنے جادو کے بغیر بالکل بیکار ہو ذوالکفلی۔ اپنی زندگی کے بقیہ ایام تم چھوٹی موٹی چوریاں کر کے گزار سکتے ہو۔ گڈ لک۔
اس نے سرمئی ہیڈ ترچھا کیا یہاں تک کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ذوالکفلی اس کو نہیں سن رہا تھا، وہ مسلسل کھانستا ہوا کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ پریشانی سے اس کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس کا سیاہ ہیڈ فرش پہ جا گرا تھا، اکٹھے ہوتے مجمع کے پیر اس ہیڈ کو کچل رہے تھے، کپڑے کے چیتھڑے الگ ہو رہے تھے۔ میں ایڈم بن محمد ہوں۔ مراد راجہ کہتے تھے کہ میں چیتالیہ کے عام انسانوں کے خوشگوار انجام کی امید ہوں، مگر جانتے ہو میں اس سے پہلے کیا تھا؟ KL کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس وقت بھانت بھانت کی قوموں کی ہمہ جگہ بنا ہوا تھا۔ مختلف بولی بولنے والے، مختلف رنگ والے، مختلف لباس والے لوگ اپنے اپنے سامان اٹھائے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ کسی کو منزل مل چکی تھی، کسی کو اب منزل کے لیے روانہ ہونا تھا، کوئی تھکا ہوا تھا، کوئی سفر کے لیے تازہ دم تھا۔ میں اتنا عام سا انسان تھا کہ جب بھی امیر اور مشہور لوگ دیکھتا اداس ہو جاتا، احساس کمتری میں چلا جاتا۔ وہ لوگ اتنے چمکدار چہروں والے، اتنے دولت مند اور متاثر کن ہوتے تھے کہ مجھے اپنا آپ پہلے سے زیادہ عام لگتا۔ وہ دونوں کندھوں پہ بیک پیک پہنے ایئرپورٹ کے باہر روڈ پہ کھڑی تھی۔ اس نے پاؤں کو چھوتی سفید میکسی پہن رکھی تھی اور بالوں کی اونچی پونی بنا رکھی تھی۔ ہوا سے چل نٹے بار بار چہرے پہ آتی جنہیں وہ ہٹا دیتی۔ میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں پاتا تھا، نہ مجھے اپنی رنگت اچھی لگتی نہ شخصیت۔ میرے اندر کچھ بھی نہیں تھا جو کسی کو متاثر کر سکتا۔ وہ اکیلی آئی تھی۔ داتن اور ایڈم کو درست وقت نہیں معلوم تھا، لیکن فاتح جانتا تھا کیا وہ آئے گا۔ اور پھر میں ملا ایک لڑکی سے اور ایک آدمی سے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں میں ان چمکدار لوگوں جیسا نہیں بن سکتا، لیکن یہ لوگ بھی مجھ جیسے نہیں بن سکتے۔ وہ سفید جوگر سے قدم اٹھاتی اندر آ رہی تھی۔ وہاں روشنیوں کی ایک نئی دنیا تھی۔ بیگز اٹھائے لوگ آ جا رہے تھے، ایک دوسرے سے بے نیاز، صرف اپنی منزل کو فوکس میں رکھے۔ کیا فاتح اس کو الوداع کہنے آئے گا؟ کیا وہ اس کو روکنے آئے گا؟ میں نے جانا کہ یہ سارے امیر اور خوبصورت لوگ ایک جیسے ہیں، لیکن میں ان جیسا نہیں ہوں۔ مجھے ان جیسا بننا بھی نہیں ہے، مجھے اپنی نظروں میں معتبر بننا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اور اگر وہ آیا تو کیا وہ رک جائے گی؟ اس لڑکی نے مجھے یہ سکھایا کہ مجھے اپنا بہترین ورژن بننا ہے، پھر مجھے کسی کے چہرے کی چمک متاثر نہیں کرے گی۔ ایئرپورٹ میں قدم قدم چلتی تالیہ کو پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ وہ آئے گا، جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ وہ آئے گا اور اس سے کہے گا کہ وہ رک جائے۔ اس دفعہ وہ اس کو نہ نہیں کر پائے گی اور اپنا ٹکٹ پھاڑ دے گی، وہ رک جائے گی۔ یوں میں نے خود سے سچا بننا سیکھ لیا۔ میں نے اپنے اصل ٹیلنٹ کو پہچان لیا۔ میں اپنی نظروں میں خوبصورت بنتا گیا تو دنیا والوں کی نظریں بھی مجھ سے متاثر ہونے لگی۔ وہ اب اپنا پاسپورٹ لیے قطار میں کھڑی تھی، گردن موڑے وہ متلاشی نگاہوں سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کیا معلوم وہ وہیں کہیں ہو اور اسے تلاش کر رہا ہو۔ یہاں تک کہ میری شخصیت ان چمکدار لوگوں سے زیادہ متاثر کن ہو گئی، جس کبھی حساس کمتری میں مبتلا کرتے تھے۔ لیکن پھر مجھے ایک چمکدار چہرے والی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیا وہ واقعی اس کے روکنے پہ رک جائے گی؟ مگر وہ تو دنیا کا سفر کرنے جا رہی تھی، وہ تو ملکوں پھرنے جا رہی تھی، وہ تو اپنی تلاش کے سفر پہ روانہ ہو رہی تھی۔ پھر وہ کیوں رکے گی؟ کیونکہ اس محبت نے مجھے سمجھایا کہ ہر انسان کا ایک دائرہ ہوتا ہے، سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا دائرہ ہم سے کبھی مل نہیں پاتا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی عورت اب اس کو اس کا بورڈنگ پاس دے رہی تھی۔ تالیہ نے پاس پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے جان لیا کہ میرا اور اس کا دائرہ مختلف ہے، ہمارا دائرہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے دائرے میں چلنا ہے اور اسے اپنے دائرے میں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور مڑ کے دیکھا، دائیں سے بائیں ایئرپورٹ کے اس حصے میں نگاہ دوڑائی، ہر چہرے کو دیکھا۔ وہ وہاں نہیں تھا، وہ نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ بھی جان لیا کہ اس کا دائرہ کسی اور سے ملتا ہے۔ وہ دونوں چمکدار چہروں والے لوگ ہیں۔ میرے جیسے لوگ ان جیسے کبھی نہیں بن سکتے اور وہ مجھ جیسے نہیں ہو سکتے۔ پھر میں اپنا دائرہ چھوڑ کے کیوں بھٹک جاؤں؟ اس نے گہری سانس لی اور آگے بورڈنگ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ چاہتا بھی تو اس کے پیچھے وہاں نہیں آ سکتا تھا۔ لاؤنج کے اندر آ کے اس نے صوفے پہ اپنا بیگ پیک دھرا اور خود ساتھ بیٹھ گئی۔ نظریں
گھڑی کی طرف اٹھ گئی۔ بورڈنگ شروع ہونے میں 50 منٹ رہتے تھے اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کسی دوسرے کے دائرے میں نہیں جانا، بلکہ دو محبت کرنے والوں کو ان کے دائرے میں رہنے دینا ہے۔ تالیہ نے اپنے سیل فون کو دیکھا۔ کوئی کال نہیں، کوئی میسیج، ای میل، کچھ بھی نہیں۔ کیا وہ فاتح کے روکنے پہ رک جائے گی؟ کیا اسے رک جانا چاہیے؟ اپنی محبت سے موو آن کرنے کا فیصلہ دل کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان دنیا میں یوں چل پھر رہا ہوتا ہے جیسے اندر سے مر چکا ہو، کسی بھٹکتی روح کی طرح۔ ہاں، وہ رک جائے گی، کسی نے اندر سے کہا۔ تو پھر اس سفر کا کیا؟ وہ سفر جو اس کے لیے ضروری تھا۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا دیا، ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ اس فیصلے کا غم ختم ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ غم ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب وہ فاتح کو چھوڑ کے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ وہ قدیم ملاقہ میں ایک پنجرے میں قید تھے۔ ایڈم اور تالیہ نکل آئے لیکن فاتح نہیں نکل سکا۔ اسے دولت امان کے آفیسرز گرفتار کر کے لے گئے تھے اور اس کے انتظار میں وان فاتح روز وہاں آتا تھا، اس کے لیے خط لکھتا تھا۔ مراد نے فاتح کو سلاخ دے ماری تھی۔ وہ غصے میں فاتح اور ایڈم کو چھوڑ کے مراد کے پیچھے لپکی تھی اور وہ 6 برس تک اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ مجھے جس سے محبت ہوئی وہ کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ہم دعائیں کریں یا جادو، وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ ان لوگوں کے ملنے کی خواہش کو ترک کرنا دل مار دیتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے آتا تھا یا اس کا انتظار کرتا تھا، پھر آج کیوں نہیں آیا؟ اور میں ایڈم بن محمد اپنا دل اس امید پہ مار رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی میرا یہ زخم بھر جائے گا، کبھی تو میرا خدا میرے دل کو پھر سے تندرست کر دے گا۔ بورڈنگ میں اب 25 منٹ رہتے تھے۔ تالیہ نے فون اٹھایا اور فاتح کے گھر کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کسی نے ملازم نے اٹھایا۔ کیا وان فاتح گھر پہ ہیں؟ جی، وہ اسٹڈی میں ہیں۔ آپ کون؟ اس نے بنا کچھ کہے فون رکھ دیا۔ لیکن اب اس زخمی دل کے ساتھ میں آگے کیسے بڑھوں؟ موو آن کیسے کروں؟ کوئی دوست، کوئی غم گسار، کوئی ہے میری مدد کے لیے یہاں؟ وہ گھر پہ تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ اس کا گھر پترا جایا میں تھا، ایئرپورٹ سے تقریباً گھنٹے بھر کی مسافت پہ۔ وہ اگر آتا بھی تو 25 منٹ میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وان فاتح اس کو روکنے نہیں آئے گا، اس کو روکنے کوئی نہیں آئے گا۔ کچھ فیز ہوتے ہیں جن میں ہمارے اپنے ہمیں بچاتے ہیں۔ کسی تاریک گلی میں گرے پڑے مرتے ہوئے انسان کو بچا لیتے ہیں، لیکن ہر فیز میں ہمیں نہیں بچایا جاتا۔ تالیہ نے بورڈنگ پاس اونچا کر کے دیکھا۔ اسے عقب میں دیوار پہ لگی گھڑی نظر آ رہی تھی۔ کوئی اس کو روکنے نہیں آنے والا تھا۔ کچھ فیز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا۔ موو آن کرنے کا فیز بھی ایسا ہی ہے۔ وہ اٹھی، بیگ پیک کندھوں پہ ڈالا اور اس دروازے کی سمت بڑھی جس سے وہ آئی تھی۔ یہ سفر انسان کو تنہا کرنا پڑتا ہے، اس میں اپنی بھلائی کے فیصلے بھی اسے تنہا کرنے پڑتے ہیں۔ واپس باہر نکل کے وہ سیدھی ایک کچرے کے کین تک آئی، بورڈنگ پاس کے 2 ٹکڑے کیا اور اسے کین میں اچھال دیا۔ اس فیز میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اس کی مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں انسان تنہا ہوتا ہے۔ اب وہ تیز قدموں سے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اور ہم سب کو اپنے مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر۔ وہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی شیشے سے باہر بھاگتی عمارتوں کو دیکھ رہی تھی۔ انسان ساری زندگی دنیا کا سفر جس خوشی کی تلاش میں کرتا ہے، وہ اس کے اپنے شہر اور اپنے گھر میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی محبت کھو بھی دیں تب بھی ایک شے ہمارے پاس باقی رہتی ہے، وقت۔ وہ فاتح کے گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھی اسٹڈی کی طرف بڑھی تھی۔ کسی کو اللہ نے شکل زیادہ اچھی دی ہے اور کسی کو دولت۔ ہر شے میں اللہ کی تقسیم مختلف ہے، لیکن وقت ہر ایک کو برابر کا ملتا ہے، غلام کو بھی، بادشاہ کو بھی۔ سب سے بڑا کنگال وہ ہوتا ہے جو وقت ضائع کرے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹڈی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صرف ایک چیز محبت کے زخم پہ مرہم رکھتی ہے، تندرست نہیں کرتی لیکن مرہم ضرور رکھتی ہے، اور وہ ہے خود کو کسی نئے خواب کی جستجو میں چھوڑ دینا۔ ایڈم بن محمد نے بھی ایک نیا خواب بن لیا ہے۔ وان فاتح نے دروازہ کھولا۔ وہ کسی اور کے گمان میں کچھ کہنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ رک گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔
دونوں کے درمیان بس ایک کھلا دروازہ تھا اور اس کو پار کرنا وقت کے دروازوں کو پار کرنے سے زیادہ مشکل فیصلہ ثابت ہوا تھا۔ یہ فیصلہ تالیہ مراد کو تنہا ہی کرنا تھا۔ آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور میں نے کہا تھا کہ کیا تم کوشش نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے مسکرا کے دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ میں کرنا چاہتی ہوں۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور چوکھٹ پار کی۔ میں پوری دنیا کا سفر نہیں کرنا چاہتی فاتح۔ اگر ہم اندر سے نہ خوش ہوں تو نہ بڑے گھر ہمیں خوش کر سکتے ہیں، نہ ہی دنیا بھر کے خوبصورت نظارے۔ تنہا سفر بہت مشکل ہے اور میں یہ نہیں کر سکتی۔ ہم مختلف ہیں تو کیا ہوا؟ ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے تو کیا ہوا؟ ہم ایک جیسے ہوتے تو زندگی بورنگ ہو جاتی۔ ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں ساتھ رہنے کی، اپنا گھر خود بنانے کی۔ وہ اسٹڈی کے وسط میں کھڑے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کا سفید بیک پیک ابھی تک اس کے کندھے پہ تھا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی تھی۔ فاتح ٹیبل کے کنارے پہ بیٹھا اور مسکرا کے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ تم مجھے سمجھتی ہو یا نہیں؟ میں تالیہ کو اچھے سے سمجھتا ہوں۔ نہ میں سفید ہوں نہ تم سیاہ ہو۔ ہر شخص کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور انسان اپنے اصل رنگ سے نہیں بھاگ سکتا۔ مجھے معلوم تھا تم واپس آ جاؤ گی۔ میں تمہارے انتظار میں تھا۔ ایک دن بعد یا 1 سال بعد تم ضرور آؤ گی۔ اسی لیے آپ میرے پیچھے ایئرپورٹ نہیں آئے؟ اس نے گلہ کیا۔ نہیں، کیونکہ فلائٹ مس کرنے کا فیصلہ تمہیں اور صرف تمہیں کرنا تھا اور مجھے امید تھی تم یہ ضرور کرو گی۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اس کے سامنے کھڑے ہوئے وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز پرسکون تھا، نرم اور اپنائیت لیے۔ مجھے کیا معلوم کہ آپ کو یقین تھا یا نہیں؟ اس نے ابرو اٹھایا۔ فاتح نے اس سے نظریں ہٹائے بغیر میز سے ایک فائل اٹھا کے اس کے سامنے کی۔ میں ایک آرگنائزیشن بنا رہا ہوں جس کا مقصد بے گناہ قیدیوں کو قانون کے شکنجے سے نکالنا ہے، لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا قیدی بے گناہ ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کے لیے مجھے ایک انویسٹیگیٹر چاہیے، اور میں نے اپنے لیے کس انویسٹیگیٹر کا نام لکھا ہے تم دیکھ سکتی ہو۔ تالیہ نے خوشگوار حیرت سے فائل کھولی۔ وہاں انویسٹیگیٹر کے خانے میں ایک لفظ جگمگا رہا تھا، حالم، اور تالیہ بنت مراد کھلے دل سے مسکرا دی۔ وہ ایک دفعہ پھر ایک خواب بن رہا تھا اور وہ اس خواب میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح تیار تھی۔ 2 ماہ بعد، بہار 2023۔ وہ ایک روشن دن تھا۔ نہ دھوپ تیز تھی نہ چھایا بہت ٹھنڈی تھی۔ بہار کی خوشگوار ہوا سارے میں چل رہی تھی۔ کوالالمپور کے ڈاؤن ٹاؤن میں ٹریفک سست روی سے چل رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف خوبصورت فٹ پاتھ بنے تھے جن پہ لوگ دونوں اطراف میں چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایسے میں صوفی ایک گتے کی ٹرے میں کافی کے 4 بڑے کپ پھنسائے تیز تیز چل رہی تھی۔ تیز چلنے سے اس کی بالیاں جھول رہی تھی اور ماتھے پہ خفا سی سلوٹیں دکھائی دیتی تھی۔ اسٹریٹ کے وسط میں اس نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا۔ دروازے کے اوپر ایک پلیٹ لگی تھی جس پہ تحریر تھا، ایڈم بن محمد، کیمپین آفس۔ صوفی اندر داخل ہوئی تو وہاں باہر سے زیادہ شور سنائی دیا۔ وہ ایک شاپ تھی جو حال ہی میں کرائے پہ لی گئی تھی۔ فرش اور دیواریں خالی تھی۔ نیا فرنیچر ایک کونے میں رکھا تھا۔ چند ورکرز بھاگتے دوڑتے کام کاج کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی انٹرنیٹ کی وائرز لگا رہا تھا، کوئی کمپیوٹر سیٹ کر رہا تھا، کوئی ہدایات دے رہا تھا۔ ایک بڑی شاپ کے 3 حصے کر کے درمیان میں دروازے لگائے جا رہے تھے۔ ایک آفس نما کمرے میں سچ شکر کہ میز رکھی تھی، اس کے پیچھے ایڈم بن محمد بیٹھا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے ساتھ کھڑے لڑکے کو اسکرین پہ کچھ دکھاتا ہدایات دے رہا تھا۔ صوفی اس کی طرف آئی اور کافی کی ٹرے میز پہ رکھی۔ آپ کی کافی باس؟ اس کا کپ نکال کے سامنے رکھا۔ تھینک یو صوفی۔ ایڈم نے مسکرا کے کپ اٹھایا تو صوفی نے دونوں آنکھیں پھیلا کے تعجب سے اسے دیکھا۔ جب آپ نے کہا تھا کہ آپ وان فاتح کی چھوڑی نشست پہ الیکشن لڑیں گے تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ آپ سیاست میں آ سکتے ہیں، لیکن واؤ، آپ تو مجھ سے خوش اخلاقی سے بات کرنے لگے ہیں۔ آپ کا مستقبل روشن ہے باس۔ ایڈم نے جواباً کچھ تیکھا نہیں کہا بلکہ مسکرا کے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر میز کے پیچھے سے نکلا اور آگے بڑھ گیا۔ صوفی نے دوسری کپ وہاں کھڑے نوجوان کو تھمایا اور ٹرے لی ایڈم کے پیچھے آئی۔ نہیں، بینر کو ذرا دائیں جانب کرو۔ وہ کافی کپ پکڑے گردن اٹھائے سامنے والی دیوار پہ بینر آویزہ کرتے ورکرز کو کہہ رہا تھا۔ وہ سیڑھی پہ چڑھ کے چھت کے قریب بینر کو چسپاں کر رہے تھے۔ بینر ابھی اکٹھا تھا سو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ صوفی ٹرے میں دونوں کپ لیے کھڑی وہی ان نوجوانوں کو بینر آویزہ کرتے دیکھنے لگی، پھر خنخاری۔ کہہ دو صوفی، یہی کہنا چاہتی ہو نا کہ میں الیکشن ہار جاؤں گا؟ آپ کے پولز اچھے جا رہے ہیں۔
ऑप्टिक्स भी आपके हक में है, लेकिन उसने सोचने वाले अंदाज में कहा, आपको यकीन है कि आप एक मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहते हैं? एडम ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा तो लबों पे मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। पता है सूफी, मैं कितनी किताबें लिख लूँ, मैं कितने शोज़ कर लूँ, मैं कितना बोल लूँ, मैं मुल्क में असल तब्दीली नहीं ला सकता जब तक मैं पावर में ना हूँ। अगर मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया तो मेरे पास इख्तियार होगा, मैं पॉलिसीज़ बना सकूँगा, मैं कुछ प्रैक्टिकल कर सकूँगा। और आपकी राइटिंग वो साथ साथ चलती रहेगी, जैसे बहुत से सियासतदान किताबें लिखते हैं, मैं भी लिखता रहूँगा। वो मुस्कुरा के वापस दीवार को देखने लगा। थोड़ा सा और दाएं जानिब ऊंची आवाज़ में हदायत दी, आप ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं वान फाते की जगह होता तो वो गलतियां ना करता जो उन्होंने की। उनके कुछ फैसले गलत थे, सिर्फ उन पे तनकीद करना मसले का हल नहीं है। मैं उनकी जगह लेकर दुरुस्त फैसले करना चाहता हूँ। घूंट भर के कप नीचे किया और मुस्कुरा के बोला, मुझे सूफी एक नया ख्वाब मिल चुका है, एक नई कॉफ़ी लाने वाली लड़की भी रख लें, अब मेरे काम भी बढ़ चुके हैं। वो मुँह बना के पीछे से पुकार के बोली। एडम उसे नज़रअंदाज किए हॉल नुमा शॉप के दूसरे कोने की जानिब बढ़ गया। वहाँ एक मेज़ पे 2 वर्कर्स खड़े कंप्यूटर्स सेट कर रहे थे। दातिन उनके सर पे कड़ी हदायत दे रही थी। एडम की तरफ उसकी पुश्त थी। थैंक यू दातिन, उसने मुस्कुरा के उसे मुखातिब किया तो वो घूमी, ऐनक के ऊपर से उसे देखा और कंधे झुकाए। अब तुम गलती करने का सोच ही चुके हो तो जाहिर है मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा, गहरी सांस लेकर बोली। हाँ ना, आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? वो मुस्कुरा के अतराफ में देख रहा था। इतने दिन से उस ऑफिस पे काम जारी था और बल आखिर उसकी शक्ल निकलती आ रही थी। तुम्हारे मुखालिफ उम्मीदवार पे मैंने अपोजिशन रिसर्च की है, तुम्हारे काम आएगी। ताती ने मायनी खेज अंदाज में एक फ़ोल्डर उसके सामने रखा। वो उसे देख के सोच के बोला, आपको क्या लगता है मैं ये इलेक्शन जीत जाऊँगा? मुझे लगता है कि तुम जीत भी जाओगे तब भी सियासत में आना तुम्हारी गलती है और हर इंसान को अपनी गलती खुद करने देनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं इतना गलत हूँ तो आप मेरा साथ क्यों दे रही हैं? क्योंकि लड़के, इलेक्शन इस दुनिया का महजब तरीन कौन है और मैं इस कौन गेम का हिस्सा ज़रूर बनना चाहूँगी। तातिन मुस्कुरा के बोली, और तुम अगर मेंबर पार्लियामेंट बनने में खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मेंबर पार्लियामेंट? एडम ने कॉफ़ी का घूंट भरा और उसे बाहर आने का इशारा किया। दोनों साथ साथ चलते हॉल के वस्त में आए। नौजवान अब बैनर चस्पा कर चुके थे। एक ने डोरी खोली और नीचे गिरा दी। किसी आबशार की तरह बैनर नीचे गिरा और सारी दीवार पे छा गया। मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं, एक दिन अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनूंगा। लियाना साबरी? वज़ीर आज़म? लियाना ने ताज्जुब से उसे देखा। हाँ, क्योंकि अगर मेरा ख्वाब मुझे डराएगा नहीं तो ये बड़ा ख्वाब नहीं होगा। वो चेहरा मोड़ के दीवार को देखने लगा। वहाँ नीले रंग के इंतखाबी निशान के साथ एडम का सूट में मलबूस फुल साइज पोर्ट्रेट नज़र आ रहा था। सारे वर्कर्स और स्टाफर्स अपने अपने काम रोक के उस खूबसूरत और बारोब पोस्टर को देख रहे थे। गर्दनें उठाए, आंखों में चमक लिए, मुंह से वाव कहते, तौसीफी अंदाज में सुर धनते। एक नए ख्वाब का सफ़र शुरू हो चुका था। वो एक तवील सड़क थी। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई ये जगह एक नन्ही सी पहाड़ी की मानित थी। यहाँ बेहंगम ट्रैफिक का शोर था, ना धुआं। दूर दूर तक सब्ज़ा-ए-ज़ार था और दरमियान में बनी ये सड़क के दोनों अतराफ में चेरी ब्लॉसम के दरख्तों की कतार थी। दरख्त इतने घने थे कि धूप का रास्ता रोके हुए थे। सड़क पे छाया सी थी। दरख्तों के ऊपर ताज़ा ताज़ा फूल खिले नज़र आ रहे थे। गुलाबी और सफ़ेद फूल, इतने नरम गोया कॉटन कैंडी हो या बादल के टुकड़े। अभी पतझड़ का मौसम उन पे नहीं आया था। वो जवान थे, अपनी खूबसूरती के जौबन पे थे। नरम थे लेकिन अभी कमज़ोर नहीं पड़े थे। उन पे मुश्किल वक्त कभी न कभी आना था, लेकिन अभी वो उससे महफूज थे। पूरे कद से बाहर की रानाइयाँ लिए खड़े थे। सड़क के इख्तिताम पे एक घर था, 2 मंजिला लकड़ी का घर जिसकी मखरूती छत भी लकड़ी की बनी थी। उसकी भलाई बालकनी के खुले दरवाजे से लगता था कि वो किसी का घर है। अलबत्ता निचली मंजिल के हॉल कमरे में लगी मेज़ कुर्सियों से मालूम होता था कि यहाँ कोई कहवा खाना था। दरवाजे पे लगी लकड़ी की तख्ती पे अंग्रेज़ी में जिया लिखा था। अंदर आओ तो वो कोई सियाहों के लिए खसूसी तौर पे बनाई कॉफ़ी शॉप थी। उसको कदीम ज़माने के आर्किटेक्चर पे आरास्ता किया गया था। ऑयल पेस्टल से बनी कदीम मलाका की यादगार पेंटिंग्स, बर्तन भी पुरानी तर्ज के थे। अलबत्ता दीवार पे लगा मेन्यू नए ज़माने का था। गो के वेटर्स पुराने ज़माने के सफ़ेद बाजू के रंग में मलबूस थे, लेकिन कॉफ़ी के रोस्ट हुए बीन्स की महक बताती थी कि वो एक थीम्ड कॉफ़ी शॉप थी। शॉप के मालिक बलाई मंजिल पर रहते थे। बाहर से अंदाज़ा होता था कि उनकी रिहाइश का छोटी और सादा सी है। शहर से दूर, खूबसूरत मगर सादा से तर्ज ज़िंदगी। और सामने चेरी ब्लॉसम के दरख्तों की कतार। दरख्तों की इस
دو رویا قطار کے ساتھ ایک جگہ سڑک کنارے ایک بینچ رکھا تھا. اس بینچ پہ فاتح بیٹھا تھا, سیاہ ڈریس شرٹ پہنے, آستین پیچھے کو موڑے. وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ایک فائل کی ورک گردانی کر رہا تھا. دفتن اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے کافی شاپ سے تالیہ چلی آ رہی تھی. اس کے کھلے بال کندھوں سے نیچے گر رہے تھے. اس نے سادہ بازو کا رنگ پہن رکھا تھا. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس سے بال اڑ رہے تھے. اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے. فاتح نے اسے دیکھا اور مسکرایا. وہ بھی مسکرا دی, پھر قریب آئی اور ایک مگ اسے تھمایا. تھینک یو. اس نے مسکرا کے مگ تھاما. وہ اپنا مگ لیے ساتھ بیٹھی اور گردن اٹھا کے درختوں کو دیکھا. ساکو کوہرا نامی, بالآخر ان درختوں نے پھول اٹھا لیے ہیں. ہاں, اور دیکھو یہ کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں. جب ہم نے یہ گھر لیا تھا تب یہ ویران اور خالی تھے, لیکن وقت انسان کو پھل دے دیتا ہے. وہ دونوں ساتھ ساتھ بینچ پہ بیٹھے درختوں پہ آئی بہار دیکھ رہے تھے. وقت. وہ مسکرائی, پھر جیسے کچھ یاد آیا. آپ کی سکندر سے بات ہوئی؟ وہ کال کر لے گا. وہ مطمئن تھا. جب تالیہ ان کی فیملی کا حصہ بنی تو سکندر اور جولیانہ نے ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا. جولیانہ نے کہا کہ وہ بورڈنگ شفٹ ہونا چاہتی ہے اور زندگی میں پہلی دفعہ ایک نارمل ہائی اسکول میں داخلہ لینا چاہتی ہے. سکندر اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا تھا. جولیانہ باپ کو فون کرتی تھی اور ایک دفعہ ملنے بھی آئی تھی, لیکن سکندر نے رابطہ منقطع کر رکھا تھا. اور اگر اس کی ناراضی ختم نہ ہوئی؟ تالیہ نے افسوس سے پوچھا. تالیہ, اگر مجھے لگتا کہ وہ اپنی ناراضی ختم نہیں کرے گا تو میں اسے ہاسٹل نہ جانے دیتا. وہ میرا بیٹا ہے, میں اسے جانتا ہوں, وہ چند ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا. وہ مسکرا دی. جو شخص اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ ایسا ہی تھا, ہر حالت میں پر امید, ہر شخص کے اندر کی اچھائی پہ یقین رکھنے والا. فاتح, میں خوش ہوں اس بات پہ کہ میں نے درست فیصلہ کیا. ہوا چیری بلاسم کی شاخوں کے درمیان سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی. وہ دونوں ایک گلابی لبادہ اوڑھے درخت تلے بیٹھے تھے. تالیہ بول رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا. ہوا سے اس کے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے. اگر اس روز میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی تو میں بہت اکیلی رہ جاتی. میں دنیا میں کھو جاتی اور میری دنیا میرے اندر کھو جاتی. میں یہ نہیں کہتی کہ اب میں نے خود کو دریافت کر لیا, لیکن میں کوشش کر رہی ہوں. پھر اس نے فاتح کے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا. ان لوگوں کے کام آنا, ان کے لیے عدالتوں میں لڑنا, یہ میری بہت تھراپیوٹک ہے. فاتح, مجھے یہ سکون دینا کہ کسی وادی کسی ساحل پہ نہ ملتا. اگر میں آپ کو چھوڑ جاتی تو میں بہت اکیلی رہ جاتی. وہ یہ اعتراف آج کل اکثر کیا کرتی تھی. بالآخر وہ خوش تھی اور اپنی خوشیوں سے تعجب میں مبتلا کر دیتی تھی. اور میں بھی اس بات پہ خوش ہوں کہ تم نہیں گئی. مجھے یقین تھا کہ تم نہیں جاؤ گی. جب میرے ہاتھ سے کرسی نکلی تو بہت سے لوگ ساتھ چھوڑ گئے, صرف تم نہیں گئی. لیکن تالیہ, اگر تم چلی جاتی تو میرے پاس کچھ بھی نہ بچتا. میں نہیں جانتا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے. اسرا کہا کرتی تھی کہ وان فاتح کو صرف وان فاتح سے محبت ہے, یا شاید آریانہ سے. وہ یاد کر کے سوگوار سا مسکرایا. لیکن جو میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ محبت سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے میں بھی خوش ہوں کہ تم نہیں گئی. ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تو تالیہ نے پل بھر کو آنکھیں موند لی. پھر گردن اٹھا کے اوپر دیکھا. سر پہ گلابی پھولوں کی چھاتا تنی تھی. میں کبھی کبھی اس بات پہ حیران ہو جاتی ہوں کہ میں بالآخر خوش کیسے ہوں. میں کبھی زندگی میں ایک لمبا عرصہ اتنا خوش نہیں رہی. کیا اب تمہیں وہ سفید ہرن نظر آتا ہے؟ بہت کم. وہ اوپر نظر آتے پھولوں اور ان کے جھروکوں سے دکھائی دیتے آسمان کو دیکھ رہی تھی. لیکن میں خوش ہوں کہ اب مجھے وہ خواب بھی نہیں دکھائی دیتے. مجھے زندگی انپریڈکٹیبل اچھی لگ رہی ہے. کسی ایک خواہش کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کی بجائے سکون سے لوگوں کے کام آنا اور سادگی سے رہنا. مستقبل کی فکر اور ماضی کے ملال سے خود کو آزاد کر کے رہنا اچھا لگ رہا ہے. لیکن فاتح, اس نے گردن نیچے کی اور اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈر سا تھا. کیا یہ سب ہمیشہ ایسا رہے گا؟ ہم ہمیشہ ایسے خوش رہیں گے؟ اس نے گہری سانس لی, کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور فائل بند کی. نہیں تالیہ, وقت ایک سا کبھی نہیں رہتا. یہ سارے چیری بلاسم بھی ایک دن گر جائیں گے. اگلے بہار میں یہ درخت پھر سے پھول اٹھا لیں گے. درخت کبھی پھول دیتا ہے, کبھی پھل, اور کبھی اس پہ پت جھڑ کا وقت آ جاتا ہے. شاید کچھ عرصے بعد ہم دونوں بھی ایک بورنگ رومانٹک کپل بن جائیں. لیکن یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ جیسا بھی وقت ہے وہ اپنی ذات سے دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے کوپ کرتا رہے. اور ان کاموں کے لیے اگر ہم ابھی شہر کے لیے نہ نکلے تو ہمیں دیر ہو جائے گی. وہ دونوں ایک ساتھ اٹھے. تالیہ نے خالی مگ کچرے کے کین میں ڈالے. پیچھے مڑ کے کافی شاپ کے دروازے پہ کھڑے ہیڈ ویٹر کو ہاتھ ہلایا. اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا. پھر وہ فاتح کے ساتھ آگے بڑھ گئی.
चेरी ब्लॉसम के दरख्तों के साए में वो दोनों चलते जा रहे थे। आप हमेशा ये क्यों कहते हैं कि आप नहीं जानते मोहब्बत क्या होती है? वो आगे बढ़ते हुए बोली। मैं तो हमेशा बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत थी, इसीलिए मैं उस रोज़ एयरपोर्ट से वापस आई। क्या हर बात बार बार बताना ज़रूरी है क्या? वो गहरी सांस लेकर बोला। वो दोनों अब बेंच से दूर होते जा रहे थे। यहाँ से उनकी पुश्त दिखाई दे रही थी। कुछ बातें आप एक दफ़ा भी नहीं बताते। मसलन आपने मुझे कभी नहीं बताया कि चाबी के बदले में आपने यूसुफ़ो को क्या दिया था। वो मुस्कुराहट दबा के बोली। ये बात उसका फाते को तंग करने के लिए एक हथियारिक हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। तालिया, रिलैक्स। उसने गहरी सांस ली। मैंने उसे कुछ नहीं दिया था। आप ये कह रहे हैं कि उसने अपने दिल की अच्छाई के हाथों मजबूर होकर हमारे लिए चाबी बनाई? नामुमकिन। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया था सिवाय भाग जाने के महफूज रास्ते के। उसने बगावत में अपनी जान बचा ली। क्या यही काफ़ी नहीं है? वो दोनों अब दूर से बहुत छोटे नज़र आ रहे थे। उनकी आवाज़ें मध्यम हो चुकी थी। हवा का एक तेज़ झोंका आया और बेंच के करीब एक गुलाबी चेरी ब्लॉसम का फूल टूट के आन गिरा। 563 बरस कबल कदीम मलाका के सल्तनत महल के उस मंजर में वापस चलते हैं। जवान फातिम मलका यूसुफ़ो के सामने खड़ा था। उसने एक रुका मलका की तरफ बढ़ाया था। मलका ने कागज़ की तहें खोल के उसे पढ़ा, फिर चौंक के चेहरा उठा के उसे देखा। फिर उसने तमाम कनीज़ों और ग़ुलामों को वहाँ से जाने का इशारा किया। जब वो दोनों तनहा रह गए तो मलका ने उसे करीब आने का इशारा किया। स्याह कबा में मलबूस फातिम मुस्कुराया और उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। बगावत, मेरे आका के खिलाफ बगावत हो रही है, क्या तुम भी उसका हिस्सा हो? वो तंदही से उसे देखते हुए बोली। जवाब में फातिह ने वो सब कहता गया जो वो कहने आया था। आप ये बात पहले ही जानती हैं कि मैं और ताशा वक्त के मुसाफिर हैं। हमें अपनी दुनिया में वापस जाना है। सिर्फ आप हमारी मदद कर सकती हैं। मैं आपको राजा का सामान ला के दे सकता हूँ। आपने हमें चाबी बना के देनी होगी और बदले में मैं आपको बगावत की खबर दे रहा हूँ। आप यहाँ से फ़रार होकर अपनी जान बचा लीजिएगा। वाहन फातिह, वो मुस्कुराई। तुमने अपने पत्ते जल्द दिखा दिए, बहुत जल्द। मैं चाबी बनाने से इनकार भी कर सकती हूँ और बगावत के बारे में तुम पहले ही बता चुके हो। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। उसने रक्का मेज़ पे डाल दिया। और तुम्हें क्यों लगा था कि मैं तुम्हें चाबी बना दूंगी? मैं आपको बदले में इस इत्तला से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता मलका। आप चाहें तो मुझे चाबी बना के ना दें, लेकिन हम इस चाबी को बना के आप खुद को क्या कुछ दे सकती हैं, ये सोचा है आपने? मलका ने थूक निकला। उसके तासुरात कदरे बदले। तुम्हारी पेशकश क्या है? मैंने कहा ना, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आप खुद को एक तोहफ़ा दे सकती हैं। इस दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं रखा। हमारी किताबों में लिखा है कि आप चंद साल बाद ताउन से हलाक हो जाएंगी, लेकिन तब तक आप कई साल से गुमनामी में होंगी। किसी को नहीं मालूम कि वो सच था या झूठ। मस्तकबिल का हाल किसी को मालूम नहीं होता। मुस्तकबिल का हाल। मलका, आप अपना मुस्तकबिल खुद बना सकती हैं। यूसुफ़ो खड़ी हो गई। उसकी रंगत गुलाबी पड़ चुकी थी। क्या तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जा सकते हो? मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप मेरे लिए चाबी बना सकती हैं तो अपने लिए चाबी आपको खुद बनानी होगी। उसने शाने अचका दिए। और मेरी मदद के बगैर आप एक चाबी भी नहीं बना सकती। वो चल लम्हे वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। आंखों में अजीब सा सहर छाने लगा था। तुम्हारी दुनिया कैसी है वान फातिह? आपकी दुनिया जैसी नहीं है। कुछ तो है उस दुनिया में जो तुम दोनों मलाका की हुक्मरानी को ठोकर मार के वापस उसमें जाना चाहते हो। कुछ तो जादू ही है तुम्हारी दुनिया में। वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई। चलो आज से हम अपनी दुश्मनी ख़त्म करते हैं। मैं तुम्हारे लिए चाबी बना दूंगी और तुम मुझे यहाँ से जाने का महफूज रास्ता दे दोगे। फातिह ने इस बात में सर को जुम्बिश दी। वो मंजर वक्त की धूल में तहलील हो गया। वापस 2023 के बाहर के मौसम में आते हैं। मलाका शहर के उस कदीम चर्च के अंदर एक एहतराफ़ी कमरा बना था। वो चर्च अब खाली था और वीरान था। अंदर हुई जी नफ्स ना था। ऐसे में उस एहतराफ़ी कमरे के फर्श से खटर पटर की आवाज़ सुनाई देने लगी। चर्च के हॉल में फिरते चूहे तेज़ी से कोनों खुदरों में जा दबके। फर्श में बना ढक्कन हटा के एक हाथ ऊपर आया, फिर पूरा वजूद ऊपर आके उसने ढक्कन बंद किया। चूहे में मलबूस उस वजूद ने लिबास से गर्द झाड़ी। फिर एहतराफ़ी कमरे का जालीदार दरवाज़ा खोला। फिर उसने चूहे की टोपी पीछे गिराई और गर्दन उठा के उस कदीम चर्च को देखा। यूसुफ़ो का चेहरा खिड़की से आती मध्यम रोशनी में भी दमक रहा था। वो आज भी वैसा ही था, दूध की तरह मुलायम और नाजुक। उसके चूहे के अंदर एक पोटली बंधी थी जिसमें सोने, चांदी और कीमती हीरो से मज़य्यन जेवरात थे।
गर्दन में एक जंजीर थी जिससे एक सुनहरी चाबी लटक रही थी। यॉन सोफो कदम कदम चलती, इर्द गिर्द ताज्जुब से देखती। चर्च से बाहर निकली। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने झुक के चाबी पे फूंक मारी। एक पंख सा उससे निकला और हवा में सुस्त रवि से उड़ने लगा। वो उस पंख का ताक़ुब करने के लिए पलटी तो ठटक के रुक गई। उसके सामने एक लंबी सड़क थी। सड़क के गर्द दूर तक दुकानें थी, रेस्टोरेंट थे। वहाँ तेज़ आवाज़ें थी, सन से गुजरती गाड़ियाँ थीं। वो बेयकीनी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती गाड़ियों को देख रही थी। वो इतनी तेज़ चलती थी गोया किसी के ऊपर से गुजर जाएंगी। उसकी मतहीर नज़रें फुटपाथ पे चलते लोगों पे पड़ी। उन्होंने बहुत से रंग पहन रखे थे, ऐसे रंग जो यॉन सोफो ने कभी देखे भी ना थे। वो चमकते हुए हंसते मुस्कुराते लोग थे। उनको हाथों में चमकती चीज़ें थी, उनके जूते तक चमक रहे थे। वो पंख के ताक़ुब में आगे बढ़ी, लेकिन उसकी मतहीर नज़रें अभी तक अतराफ़ का जायज़ा ले रही थी। सड़क किनारे जगह जगह काट धकेलते लोग खड़े थे। उनके कार्ट वो रंग बिरंगी चीज़ें थी, गुलाबी रुई जैसी कपास से बनी चीज़ें, हर रंग के मशरूब की बोतलें। आसमान से ज़ोरदार चिंगार सुनाई दी तो उसने घबरा के सर उठाया। उसके ऐन सर के ऊपर से एक उड़न खटोला तेज़ी से गुजरा था। यॉन सोफो ने धीरे से चेहरा नीचे किया। सामने खड़ा एक शख्स अपने हाथ में पकड़े रिमोट की मदद से एक ड्रोन कैमरे को फ़िज़ा में उड़ा रहा था। उसका कैमरा किसी उड़ने वाली मकड़ी की तरह दरख्तों के ऊपर हवा में तैर रहा था। यॉन सोफो के लब बल आखिर मुस्कुराहट में ढले। ये दुनिया बहुत खूबसूरत थी। ये दुनिया जादुई दुनिया थी। शाही चीन की बेटी को उसको ख्वाबों की तलसमाती सरजमीन मिल गई थी, लेकिन इससे पहले उसे पंबोरो के राहबर को ढूंढना था। वो पंख के पीछे चुपचाप चलती गई। वो उसे घास और पार्क्स के अंदर से गुजारता आगे ले जा रहा था। उसके जादू ने उसे बताया था कि साबका पंबोरो रहनुमा अपना जादू और जहनी तवाज़ुन दोनों खो चुका था, और पंबोरो राहबर की जगह कभी खाली नहीं रहती। वो जगह अब फिर भर चुकी थी, और जिसने उस जगह को भरा था, यॉन सोफो उसका चेहरा अपने प्याले में देख चुकी थी। उसे वो चेहरा पसंद आया था। उसे वो पंख उसी के घर ले जा रहा था। तकरीबन 10 मिनट तक चलते रहने के बाद बल आखिर शाह चीन की बेटी एक कॉलोनी के सिरे पे आ रुकी। उस कॉलोनी में घरों की एक कतार थी। वो पंख तीसरे नंबर के घर के गेट के पास ज़मीन पे गिर गया था। यॉन सोफो ने मुस्कुराती नज़रें उठाई। अब उसे उस घर का दरवाज़ा खटखटाना था और शिकारबाज राहबर से मुलाकात करनी थी। राहबर को मालूम था कि वो आ रही है, और राहबर को उसका इंतज़ार था। उसने चोगे की टोपी पीछे फेंकी और पूरे अतमाद से आगे बढ़ गई। फिर लकड़ी के गेट में हाथ डाल के उसे खोला और अंदर चली आई। अब वो मरकज़ी दरवाजे की तरफ जा रही थी, और छोटे बागीचे में लगे फूल उसको दिलचस्पी से देख रहे थे। सब्ज़ घास पे उगे गहरे और हल्के नीले फूल, जामनी और पीले फूल, सुर्ख और नारंगी फूल। तो ये था खूबसूरत नावल और इसका खूबसूरत इख्तिताम। और निम्र अहमद के नावल्स ऐसे ही मिस्ट्री पर ख़त्म होते हैं, ताकि पढ़ने वालों को क्यूरियोसिटी रहे। वो थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर ये सोचें कि आगे क्या हुआ होगा और राहबर कौन सा है। बहुत सारे लोगों को शायद पता हो कि राहबर कौन है, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चल सका। मैं 3-4 बार इसको पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता कि राहबर कौन हो सकता है। तो आप लोग बताइए कि राहबर कौन हो सकता है, और इस कहानी में आप लोगों को क्या कुछ सीखने को मिला, और कितना आप लोगों ने इस नावल को एंजॉय किया। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैंने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया। ये बहुत अच्छा नावल था, इसमें हर इमोशन था, हर इमोशन कूट कूट कर भरा था। तो फिर मिलते हैं किसी और ख़ूबसूरत सी जर्नी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।